دیکھیے فجر کی نماز کے تو بے شمار فضائل ہیں، فجر تمام نمازوں کے فضائل ہیں، لیکن جیسے فجر کے اور عشاء کی نماز کے بارے میں جو فضائل ہیں اس میں بہت سارے ہیں کہ کوئی شخص اگر یہ نماز ادا کرتا ہے تو اللہ کے ذمے میں ہے. فجر اور عشاء کی نماز باجماعت اگر کوئی شخص ادا کر دیتا ہے تو گویا کہ وہ پورا دن عبادت میں رہا. اس کے بہت سارے متعدد فضائل ہیں، اور ہمیں بہت سارے فضائل جو ہیں وہ اس طرح مل بھی جاتے ہیں. اگر ہم فضائل نماز فجر لکھ کر بھی سرچ کریں بہت ساری چیزیں مل جائیں گی اس میں. مجموعی طور پہ فرض نمازوں کے بارے میں دو باتیں ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے. ایک تو یہ کہ فرض نماز کے احکام یہ ہے کہ وہ فرض ہے، ہمیں پڑھنی ہے. اور فضیلت کا مطلب یہ ہے کہ جہاں ہمیں وہ نمازیں پڑھنی ہے اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اس فرض نماز کو پڑھنے پر وہ کچھ اجر بھی عطا فرماتا ہے. یعنی کہ فرض نماز پڑھنے پر اجر عطا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو کہتا ہے تمہیں کس چیز کا اجر دوں، یہ تو تم کو ویسے ہی کرنا ضروری تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا، بلکہ اگر کوئی شخص باجماعت نماز ادا کرتا ہے، جیسے مثال کے طور پہ روایت میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص فجر کی نماز جماعت سے ادا کرتا ہے، وہیں بیٹھا رہتا ہے اور پھر اس کے بعد سورج نکلنے کے بعد نفل ادا کرتا ہے، تو اس نے اللہ کے گھر کا حج ادا کیا، یعنی حج کیا اس نے، اس کو حج کا ثواب ملتا ہے. تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ ان نمازوں کو جماعت سے اہتمام کرنے سے، مسجد میں اہتمام کرنے سے، ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت سے وعدے ہیں، بہت سے فضائل ہیں، بہت سی نعمتیں. سفر کے اندر جو تعلق ہے، سفر کے بارے میں علماء کرام نے جو 3 مسائل لکھے ہیں وہ میں عرض کر دیتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ ایک شخص وہ ہے جو کہ سفر میں اس معنی میں ہے کہ وہ ٹریولنگ کر رہا ہے، سفر کر رہا ہے. مثلا ایک آدمی کراچی سے اسلام آباد جانے کے لیے گاڑی میں روانہ ہو تو ظاہر ہے کراچی سے اسلام آباد پہنچنے کے لیے ان کو کم سے کم 18 سے 24 گھنٹے درکار ہے. اگر وہ بیچ میں رک کے جاتے ہیں تو 24 سے بھی زیادہ ہو سکتے ہیں. یہ شخص کہلاتا ہے عین حالت سفر میں. ایک شخص وہ ہے جو کہ کراچی سے لاہور جانا تھا، وہ جہاز پہ گئے، لاہور میں ٹھہر گئے، لاہور میں 3 4 دن قیام کیا، پھر اس کے بعد واپس آئے. جو 3 4 دن یہ لاہور میں، یہ وہاں پر بھی مسافر ہے. تو حکم یہ ہے کہ اگر ایک شخص عین حالت سفر میں ہے تو وہ پھر فرض نمازیں ادا کرے، اور جو بھی شریعت کا حکم ہے کہ اگر وہ 4 رکعت والی ہے تو قصر کرے گا، ورنہ باقی 2 رکعت 3 رکعت والی پوری ادا کرے. اور اگر ایک شخص وہاں جا کر سفر میں اس حالت میں نہیں ہے، یعنی کہ عین سفر میں نہیں ہے، گاڑی نہیں چل رہی، ٹرین میں نہیں بیٹھا ہوا، بلکہ وہ جا کر وہاں پر ایک جگہ پہ قیام پذیر ہے اور ایک عام زندگی بسر کر رہا ہے. جیسے ایک آدمی آفس کے کام سے گیا تو مثلا فرض کریں کراچی سے لاہور گیا تو کراچی میں بھی وہ آفس کے کام کرتا ہے، لاہور میں بھی کرتا ہے، امن سے سکون سے. اس صورت میں پھر افضل یہ ہے کہ سنتیں نہ چھوڑے، کسی بھی نماز کی سنت، عام بات کر رہا ہوں میں، یعنی ان کا حکم ویسا تو نہیں رہتا، لیکن مطالبہ یہ کیا جاتا ہے اس شخص سے کہ بھائی تم ایک عام حالت میں ہو کہ تم گاڑی میں نہیں بیٹھے ہوئے، ٹرین میں نہیں بیٹھے ہوئے، جہاز میں نہیں بیٹھے ہوئے، زندگی کے اور معمولات سارے تم کر رہے ہو، کھانا بھی ہے، دعوتیں بھی ہیں، سب کچھ ہے. تو تم اگر فرض نماز پڑھ رہے ہو اور وہ بھی مختصر ہو چکی ہے، 4 رکعت والی 2 ہو چکی ہے، تو تم ساتھ ساتھ 2 رکعت سنت، مثال کے طور پہ ایک آدمی عشاء پڑھنا ہے تو اس کو کہا جائے گا بھائی تم 2 رکعت عشاء کی پڑھو، 2 رکعت سنت، تو 3 رکعت وتر پڑھ لو. تو یہ حکم ہے اس شخص کے لیے کہ جو شخص سفر میں آ کر کسی جگہ قیام پذیر ہو، عام زندگی بسر کر رہا ہو. تیسری صورت یہ ہے کہ ایک آدمی سفر میں تو گیا ہے لیکن وہاں پر اس کا قیام بہت کچھ مناسب جگہ پہ نہیں ہے، کبھی ادھر جانا پڑتا ہے، کبھی ادھر جانا پڑتا ہے، تو وہ مختلف مشکلات میں ہے. تو وہ شخص پھر سنتیں اگر کسی وجہ سے چھوڑنا چاہتا ہے، یا وہاں جا کر اس کی طبیعت میں کچھ ایسا ہے، بہت سارے لوگ ہیں جب سفر میں جاتے ہیں تو ان کے لیے طبیعت ان کی بگڑتی ہے، وہاں ان کا موسم موافق نہیں آتا ہے. ویسے بھی حدیث شریف میں جو ہے وہ سفر کو ایک عذاب کی صورت بھی کہا گیا ہے. باقی بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی سفر پہ گیا تو وہاں اس کا کھانا پانی موافق نہیں ہے، اور بڑی مشکل سے بس اپنا سفر پورا کر رہا ہے. تو وہ شخص بھی پھر اگر فرض صرف پڑتا ہے، سنت ترک کر دیتا ہے تو اجازت ہے. البتہ اس کے اندر یہ ضروری ہے کہ 2 چیزوں پر ہمارے علماء تاکید کرتے ہیں. ایک تو یہ کہ وطر نہ چھوڑیں، وطر ضرور ادا کریں چونکہ وطر واجب ہے، اور فجر کی 2 سنتیں بھی ضرور ادا کریں. اور سچ بات تو یہ ہے کہ اگر ایک آدمی 2 رکعت فرض نماز ادا کر رہا ہے، اور فرض کرے وہ مسافر ہے اور وہ کمرے میں نماز ادا کر رہا ہے، اس کے لیے ویسے ہی تخفیف مسجد نہیں جائے، وہ مسافر ہے، تو پھر وہ 2 رکعت فرض سنتیں بھی ضرور ادا کرے. تو علماء یہ لکھتے ہیں کہ اگر ایک آدمی کو سفر کے دوران باقی نمازوں کی سنتیں چھوڑنی پڑ بھی رہی ہیں تو فجر کی سنتیں نہ چھوڑیں. تو فجر کی سنتوں کی چونکہ تاکید بہت ہے، اس وجہ سے جیسے میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ بعض حضرات نے تو یہ گمان کیا کہ شاید اس کا درجہ وطر کی طرح واجب کے قریب ہے. تو قریب من الواجب ہے، یہ اتنی تاکید ہے. واجب اس کو نہیں کہا جاتا لیکن تاکید جتنی ہے، اس وجہ سے جب یہ حکم ہمارے علماء نے دیا کہ فجر کی نماز کھڑی ہے اور انسان کے امکان میں نماز میں شامل ہو سکتا ہوں تو پھر بھی فجر کی سنتیں ادا کرے. تو یہی سفر میں بھی حکم ہے کہ ایک آدمی 2 رکعت فجر پڑھنے کے لیے رکا ہے
اور جیسے میں نے ایک اور بات بھی عرض کی تھی پروگرام میں کہ وہ فجر کی سنتیں کی قرات مختصر کر دے لیکن سنتیں ضرور پڑھے. تو ایک آدمی کھڑا ہوا، اس نے سوچا کہ جی میرے پاس، میں ٹرین سے اترا ہوں، میرے پاس صرف 5 منٹ ہے فجر پڑھنے میں، تو وہ جلدی جلدی 2 رکعت سنتیں بھی پڑھے، 2 رکعت فرض بھی پڑھے. یہ نہ کرے کہ 5 منٹ طویل قرات کر کے سنتوں کا وقت نکال دے، صرف فرض پڑھے. تو اس لحاظ سے سفر کے اندر بھی فجر کی 2 سنتوں کا اہتمام کرنا چاہیے. www.darsequran.com